بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, ٹورنٹو, کینیڈا. Bayan after 17th Tarabi. Today is Thursday, 21st of November 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً أنت مولانا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المتقون أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، ان آیات پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس سلسلے میں بات آگے بڑھائی گئی. واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے پار ہو گئے اور پیچھے پھر ڈوب گئے. یہ کون سا دریا ہے؟ یہ نقشے میں بحر احمر ہے جس پر جدہ پورٹ، پھر آگے جا کر اس میں 2 پھانکیں نکلتی، ایک خلیج عقبہ کی جاتی ہے، ایک ادھر نہر سوئز کی طرف جاتی ہے. یہ جو پھانک نہر سوئز کی طرف ہے اس کے اندر سے گزرے. پھر جب اس طرف چلے گئے پیچھے دشمن تو ختم ہو گئے، آگے وادی سینا تھی. وہاں وحی آئی اللہ پاک کی کہ فلسطین پر عمالقہ کا قبضہ ہے، جاؤ جہاد کرو، ان سے لڑو، ان کو وہاں سے باہر کرو اور اس ملک پر جا کر بسو. آخر وہ مصر سے نکلے ہیں تو تبھی تو بسیں گے جا کر. جب یہ وحی آئی
اب کسی قوم سے لڑنا ہے تو اس قوم کے سارے احوال معلوم ہونے چاہیے، پہلے جنگ سے پہلے احوال معلوم ہونے ضروری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نوقبہ، نقیب کی جمع، نقیب کا انگریزی مجھے نہیں آتا، اسپائی کہہ لو، یا اسپائی تو ترجمہ صحیح نہیں، نقیب کے معنی ہیں قبیلے کے ذمہ دار۔ یہ پورا حضرت بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکوں کی اولاد تھی، اس لیے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں، اور ہر قبیلے کا ایک ہیڈ تھا، بڑا تھا، وہ نقیب کہلاتا تھا۔ تو ہر قبیلے میں سے حضرت نے 12 آدمی بھیجے دشمن کے ملک کا جائزہ لینے۔ وہ وہاں سے جائزہ لے کر آئے، انہوں نے جو آ کر کے حالات بتائے تو بنی اسرائیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، پہلے لڑیے اور ملک خالی کروائیے، جب خالی ہو جائے گا وہاں سے جبارین نکل جائیں گے تب ہم جائیں گے، وہاں تک ہم یہاں بیٹھے بیٹھے انڈے دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے عرض کیا کہ خدایا میں اور میرا بھائی ہم 2 ہی آپ کے بندے ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم کریں گے، باقی تو نہ انجار ہیں۔ اللہ نے ان کی اس گستاخی کی یہ سزا دی کہ 40 سال تک اسی میدان میں وہ چکر ہی کاٹتے رہے۔ یہ جس زمانے میں یہ 40 سال چکر کاٹتے رہے تھے، اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ آپ طور پر آئیے، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ یہ طور وہی ہے جہاں سے حضرت کو نبوت ملی، اور مدین سے آتے ہوئے اسی وادی سینا میں یہ طور ہے، اور ایک لمبا یہ پہاڑی سلسلہ ہے، جیسے ہندوستان میں ہمالیہ بہت 1000 مائل سے لمبا ہمالیہ کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے ہر حصے کا نام الگ ہے۔ تو طور بھی یہ بہت لمبا سلسلہ ہے، اس میں سے ایک حصے کا نام طور ہے، اور باقی کا کوئی اور نام ہے، جبل ارارات نام ہے یا کچھ ہے، بائبل میں جبل ارارات کہا گیا اسے، اس کے ایک حصے کا نام طور ہے۔ تو وہ طور جہاں نبوت ملی تھی، وہیں حضرت کو وہی آئی کہ آپ وہیں آئیے اپنی قوم کو لے کر، اور ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ چونکہ ایک مرتبہ وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو چکی ہے، اس کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اس کا لطف ان کو معلوم ہے، تو بے تاب ہوئے جلدی پہنچنے کے لیے، اور حضرت ہارون سے کہا کہ تم سب کو لے کر آؤ، میں پہلے چلتا ہوں۔ خیر وہ پیچھے قوم نے ایک بچڑا بنایا اور پوجا کرنے رہ گئے، لمبا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ان کو حکم ہوا کہ 30 دن روزہ رکھو، 30 دن روزہ رکھو نہیں، 30 دن کا روزہ رکھو، ایک روزہ 30 دن کا۔ جب 30 دن پورے ہونے والے، اس کے بعد جب وہ 30 دن کا ایک روزہ پورا ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی و تورات شریف ملے گی۔ 30 دن پورے ہونے لگے تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت کے منہ میں بو محسوس ہوتی تھی، جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو منہ میں بو محسوس ہوتی ہے، خلوص۔ تو حضرت نے ایک درخت تک کی ٹہنی توڑ کر کے مسواک کر لی، تاکہ جب اللہ سے ہم کلامی ہو تو منہ میں سے بو محسوس نہ ہو۔ اللہ کے یہاں سے وحی آئی کہ یہ کیوں کیے، لہذا اب یہ 30 دن پر روزہ نہیں کھولنا، 10 دن اور ملاؤ، اس کے ساتھ 40 دن کا روزہ رکھو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنا لمبا روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ یہ انسان المرء یقیس علی نفسہ، ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اس لیے ہماری سمجھ میں آتے کہ اتنا لمبا روزہ کیسے رکھا جائے گا۔ اور دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں تو رمضان کی راتوں میں بھی 3 مرتبہ کھاتے ہیں، کبھی نہیں ہونے دیں۔ ایسے روزے کو عربی میں 100 میں وصال کہتے ہیں، کہ 2 یا زیادہ دنوں کے روزے مسلسل رکھے جائیں، بیچ میں افطار نہ کیا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عموماً امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع کیا، مگر خود
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر 15 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور کے بعد حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ تین 1 ہفتے کا روزہ رکھتے تھے، اس جمعے سے اس جمعے افطار کرتے۔ ایک قصہ، آپ کے دارالعلوم دیوبند کی جو بانی ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مناظرے رہے ہیں ہندو پنڈتوں سے، عیسائی پادریوں سے، بڑے مناظرے رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ہندو فرقہ ہے آریہ سماج، وہ مورتی پوجا نہیں کرتا، مورتی پوجا کا سخت مخالف ہے۔ ان کا جو بانی ہے دیانند سرسوتی یا سرسوتی، وہ اس حضرت مولانا قاسم صاحب کے زمانے کا ہے، اور وہ جگہ جگہ تقریریں کرتا تھا اور اسلام پر اعتراضات کرتا تھا۔ وہ ہندو مذہب پر بھی اعتراض کرتا تھا، کیونکہ ہندو مذہب میں سے ایک الگ فرقہ بنایا اس نے، تو ہندو مذہب پر بھی اعتراض کرتا تھا اور مسلمانوں پر بھی اعتراض کرتا تھا۔ مثلا جب وہ ہندوؤں پر اعتراض کرتا تھا کہ یہ مورتی پوجا کرتے ہیں، یہ پتھر کیسے خدا ہو سکتے، تو مسلمانوں پر بھی اعتراض کرتا تھا کہ مسلمان بھی مورتی پوجا کرتے ہیں، مکہ میں کعبہ شریف یہ پتھر ہی ہیں اور کیا ہے، کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مورتی پوجا ہے۔ ایسے جوڑ بچھا کر کے اعتراضات کرتا تھا۔ تو دیوبند سے قریب میں روڑکی ایک جگہ ہے، وہاں وہ آیا ہوا، اور وہاں ملٹری کی چھاونی ہے، اس چھاونی میں اپنے مریدوں کے یہاں اس کا قیام تھا، اور روڑکی میں اس کی تقریریں ہو رہی ہیں اور اسلام پر اعتراضات کر رہا۔ چیلنج، تمہارے مولوی ہوں تو لاؤ۔ تو روڑکی والے حضرت کے پاس آئے، دیوبند کے حضرت ایسا ہنگامہ اس نے مچا رکھا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت نانوتوی اپنے شاگردوں کے ساتھ دیوبند سے پیدل روڑکی گئے، اس زمانے میں انتظام نہیں تھے، وہاں ٹھہرے۔ اس پنڈت سے مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے حضرت کے جو شاگرد تھے، وہ شاگرد بھی اپنی جگہ پر بڑے بڑے علماء تھے، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا احمد حسن نوروی، یہ سب شرائط مناظرہ طے کرنے گئے۔ حضرت مسلمانوں کی جو محل ہیں ادھر ٹھہرے ہیں، وہ ادھر چھاونی میں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں گئے۔ جب وہاں گئے تو ان کے میزبانوں نے کہا کہ پنڈت جی ابھی بھوجن کریں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں، جب وہ بھوجن کر چکیں گے تو بات ہوگی۔ بھوجن کے معنی ڈنر۔ تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھا، اس پر ایک ٹوکری لڈو آئے، ایک ٹوکری پوری آئی، ایک تسلا بھر کے سالن سبزی آئی، یہ آیا وہ آیا۔ یہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم سے کم 10 آدمی آ کر کے دسترخوان پر بیٹھیں گے، اتنا کھانا چن دیا گیا۔ جب تمام کھانا چن لیا گیا تو پنڈت جی اکیلے آئے، بیٹھے اور سب کھا لیا۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور 7-10 آدمیوں کا کھانا ایک اکیلا کھا لیا۔ پھر اس کے بعد میں بات چیت ہوئی اور کر کے یہ لوگ واپس آئے۔ حضرت کے پاس جب آئے تو حضرت سے رپورٹ دینے کے بعد انہوں نے کہا حضرت آج ہمارے سامنے پنڈت جی نے اتنا کھایا، ہمیں اس وقت بڑا خطرہ لاحق ہوا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس وقت بڑا خطرہ لاحق ہوا، اگر پنڈت جی یہ کہہ دیتا کہ تمہارے حضرت جی کو لاؤ کھانے میں مناظرہ کریں تو آپ تو ہار جائیں گے، آپ تو روٹی 1.5 روٹی کھاتے ہیں، تو ہمیں اندیشہ ہوگا کہ پنڈت جی یہ نہ کہتے لاؤ تمہارے حضرت جی کو کھانے میں مناظرہ کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس میں گھبرانے کی ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم ان کو جواب دیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ انسان کا کمال جانور بننا ہے یا فرشتہ بننا ہے۔ جانور کو بہیمہ کہتے ہیں، بہیمیت انسان کا کمال ہے، جانور بننا کمال ہے یا فرشتہ بننا ملکیت کمال ہے۔ اگر وہ کہے جانور بننا کمال ہے تو ہم کہیں گے دیکھ جانوروں میں سب سے بڑا ہاتھی ہے، کر مناظرہ اس سے، دیکھ گینڈا بڑا ہے، کر گینڈے سے مناظرہ، دیکھ فلاں ہے جانور بڑا اس سے کر مناظرہ، جانور بننا کا کمال ہے، کر جانوروں سے مناظرہ۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں انسان کا کمال فرشتہ بننا ہے، ملکیت، تو ہم کہیں گے کہ فرشتے کھاتے نہیں، چل آپ نہ کھانے میں مناظرہ کریں۔
انسان کو تو فرشتہ بننا چاہیے، فرشتے نہیں کھاتے، لہٰذا نہ کھانے میں مناظرہ کر، ہم اس سے نہ کھانے میں مناظرہ کریں۔ تو طالب علموں نے پوچھا کہ حضرت نہ کھانے میں کیسا مناظرہ ہوتا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ ایک کمرے میں پنڈت جی کو بند کر دیں جس کا کہیں سے دروازہ نہ ہو، اور اس کا دروازہ بند کر کے چابی ہمارے آدمی کو دے دیں، اور ایک کمرے میں مجھے بند کر دیں جہاں سے کوئی دروازہ نہ ہو، اور اس کا دروازہ بند کر کے چابی ان کے آدمیوں کو دے دیں، 1 مہینے کے بعد کھولیں، جو حق ہوگا وہ زندہ ہوگا، باطل ہے وہ مر چکا ہوگا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت 1 مہینے تک آپ بھی کھائے بغیر کہاں سے زندہ رہیں گے؟ پانی تو اندر رکھیں گے، کوئی سوچے گا نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے کریں گے؟ پانی ہے، پانی کی نماز نہیں ہے، نہ کھانے میں مناظرہ۔ تو طالب علموں نے کہا کہ حضرت 1 مہینہ تک آپ بھی کیسے زندہ رکھیں گے بغیر کھائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں 6 مہینے کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ اس دن حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں 6 مہینے کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ حال ہی کچھ اور ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کا نہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن کے 100 میں وصال روزے شروع کیے تو کچھ صحابہ نے حضور کے نقش قدم پر روزے رکھنے شروع کر دیے، حضور نے منع کیا، لا تواصل۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انک تواصل، آپ تو 100 میں وصال رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لست کمثلکم، میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ جو کھلاتا پلاتا ہے مادی کھلانا پلانا نہیں، مادی کھلانا پلانا تو روزہ کہاں رہے گا؟ یہ روحانی کھلانا پلانا ہے، اور یہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال اللہ کے بندے ہیں ایسے۔ بڑے حضرت رائے پوری حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں حضرت شیخ نے اقابل کے رمضان میں لکھا ہے کہ پورے رمضان میں صرف افطاری میں 1 فنجان، وہ جو مکہ سے لاتے ہیں زمزم تھوڑا تھوڑا پلانے کے لیے، اور مکہ سے اسی لیے لاتے ہیں کہ تھوڑا زمزم گلاس میں تو زیادہ دینا پڑے، وہ جو فنجان، وہ 1 فنجان چائے اور 1 انڈا لیتے تھے پورے رمضان میں۔ وہ افطاری میں کچھ نہیں، بس سحری میں اتنا لیتے، اور یہ فرماتے تھے کہ حضور نے 100 میں وصال سے منع فرمایا ہے، ورنہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو 2 روزے ایک نہ ہو جائیں، اس لیے شہری میں اتنا لیتے تھے، ورنہ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضور نے منع فرمایا 100 میں وصال سے، اس لیے میں روزے الگ کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے بندے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو بڑے طاقتور تھے، بہرحال ان کا 1 روزہ ہے 30 دن کا، 30 الگ الگ روزے نہیں، 1 روزہ 30 دن کا ہے، اور وہ بھی مسواک کر لی تو حکم آیا کہ 10 دن اور ملاؤ اس کے ساتھ، چنانچہ 40 دن کا روزہ مکمل۔ 40 دن کا روزہ مکمل ہونے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کی، تورات شریف تختیوں میں لکھی ہوئی دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، سامری نے سب کو گمراہ کر دیا۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اطلاع دی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں سے غصے میں بھرے ہوئے بکھرے ہوئے واپس لوٹے، اور آ کر کے ہوا جو کچھ ہوا، ایک لمبا قصہ۔ پھر قوم کے سامنے جو تورات لائے تھے وہاں سے ان تختیوں میں لکھی وہ پیش کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے عنایت فرمائی، تو قوم نے میخ نکالی اور یہ کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ تم 40 دن وہاں غائب رہے ہو، تم خود لکھ کے لائے ہو، 40 دن تک وہیں بیٹھے تھے، تم نے لکھا ہوگا اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ ہم کیسے مان لیں؟ اللہ میاں خود ہم سے کہیں تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو ساری قوم سے تو اللہ پاک فرمائیں یہ نہیں ہوگا، البتہ تم اپنے اندر سے نمائندے منتخب کرو، ان نمائندوں کو میں طور پر لے جاؤں گا اور ان سے اللہ میاں خود کہیں گے کہ یہ کتاب موسیٰ کو میں نے دی۔ چنانچہ قوم نے الیکشن کیا، کس طرح الیکشن کیا اللہ جانے کیسے کیا،
بہرحال الیکشن کر کے انہوں نے 70 آدمی چوز کیے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چن لیے تاکہ وہ ہمارے یہاں مقررہ وقت پر یا مقررہ جگہ پر وہاں لے آئیں اور وہاں اللہ پاک ان سے کہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو لے کر طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی تو ایک مرتبہ دیکھی ہے، وہ جب نبوت ملی تھی، درخت پر آگ دیکھی تھی، وہ تجلی تو ایک مرتبہ دیکھی تھی، لیکن دوسری مرتبہ جب تورات شریف ملی ہے اس وقت قرآن میں کہیں تجلی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، بس کلام سنا۔ تو اسی طریقے سے وہاں پہنچے تو کلام سنا اللہ پاک کا، اور آواز آئی کہ یہ کتاب ہم نے دی ہے، تورات ہماری کتاب ہے۔ جب سن لی تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا بولو، سنا اللہ پاک کا ارشاد سنا؟ تو نالائق کہنے لگے کوئی آواز تو آئی مگر پتہ نہیں کس کی تھی، ہم تو اس وقت مانے جب اللہ نے ہمارے روبرو آ کر کہے۔ یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، اور اتنا سخت زلزلہ آیا کہ سارے کے 70 ختم۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ہاتھ سے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اللہ کی تجلی دیکھی ہے اور کلام سنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شوق میں درخواست کی تھی، دعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، خدایا مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ تو اللہ کا جواب آیا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ۔ وہ لمبی آیت ہے، دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کہی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی، دیکھو یہ نالائق بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، مگر کہنے اور کہنے میں فرق ہے۔ وہ شوق اور اشتیاق میں ہے، اور یہ ڈٹائی میں ہے، جٹائی میں ہے۔ اللہ میاں ہمارے سامنے آئے، آ کر روبرو کہیں، یہ گستاخی ہے۔ وہ شوق و اشتیاق کا دونوں کے احکام الگ الگ۔ ان پر پہاڑ میں زلزلہ آیا تو سارے کے سارے ختم۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ایک نشد دو شد ہو گئے۔ ایک تو پہلے قوم مانتی نہیں تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ان کو منوانے کے لیے تو ان کو لائے تھے تاکہ یہ جا کر گواہی دیں۔ اب یہ 70 کے 70 مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا کر قوم میں کیا جواب دیں گے؟ وہ قوم دوسرا الزام کھڑا کرے گی کہ ہمارے اتنے آدمیوں کو تم نے لے کے مار دیا، زہر بھی پلایا ہوگا، پوائزن دیا ہوگا، کچھ دے کر تم نے مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور پریشان، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے عجیب انداز سے دعا کی اور یہ کہا کہ خدا ہے ان نالائقوں کو سزا آپ کو دینی تھی، تو وہی قوم کے اندر ہی سب کے سامنے ان کو کم وقتوں کو سزا ملتی، مجھ پر تو الزام نہ آتا، اور مجھے بھی آپ چاہتے تو وہاں ہلاک کر دیتے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ وَإِيَّايَ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ نالائق تھے، الو کے پٹھے تھے، بھینس کے انڈے تھے، ان کی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے آپ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان ہی الا فتنۃ، خدایا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آپ کی آزمائش ہے کہ پیچھے کیا ہونا ہے، میرا کیا ہونا ہے، قوم کا کیا ہونا ہے۔ اور ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات میں سے کچھ کو ایمان ملتا ہے اور کچھ کو گمراہی ملتی ہے۔ یہ 13 ستمبر کا واقعہ امریکہ کا، بہت سے لوگوں کو اس میں ایمان ملا، دنیا میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے ایمان ملا، اور بہت سو لوگوں کے لیے گمراہی ہے۔ ایسے جو بھی واقعات پیش آتے ہیں اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں،
تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سے کچھ کو ایمان بھی مل سکتا ہے، کچھ کے لیے اور مزید گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان ہی الا فتنۃ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولی، آپ ہمارے کارساز، فاغفر لنا، ہماری بخشش کی، ورحمنا، اور ہم پر مہربانی کی، آپ مہربانی کرنے والوں میں سب سے بہتر مہربانی کرنے والے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور نیکی لکھیے اور آخرت میں بھی بھلائی اور نیکی لکھیے۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور اس امت کو بھی یہی دعا تلقین کی گئی ہے سورہ بقرہ میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ دعا ہمیں بھی تلقین کی گئی ہے اور ہم بھی اس دعا کو کرتے ہیں۔ تو یہی دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 لڑکے تھے، ان میں سے سب سے بڑے لڑکے کا نام یہودا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پوری قوم یہودی کہلاتی تھی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بڑے لڑکے کی وجہ سے اگر یہودی کہلائے تو اس کی نسل یہودی کہلائے گی، بقیہ 11 بھائیوں کے اولاد یہودی کیوں کہلائے گی؟ یہاں وہ مادہ استعمال کیا گیا، یہاں سے وہ یہودی ہے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت نے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، دعا پوری ہوئی۔ یہ ہدنا مادہ ہے، اس سے وہ یہودی قوم ہے۔ اللہ کا جواب آیا، عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کا جواب آیا کہ میں سزا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، ہر ایک کو سزا نہیں دیتا۔ عذابی اصیب به من اشاء، اور میری مہربانی اور رحمت کائنات کو عام ہے، پوری کائنات کو میری رحمت اور مہربانی عام ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، مانتے ہیں تو پوجا کرتے ہیں پتھروں کی۔ یہ ہندو ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پرمیشور مانتے ہیں۔ پریم کے معنی محبت کے ہیں، اور پرمیشور کے معنی وجود کے ہیں۔ اللہ کو بھگوان مانتے ہیں، بھکت کے معنی عبادت کے ہیں، بھگوان کے معنی معبود کے ہیں۔ اللہ کو ایشور مانتے ہیں، ایش کے معنی پیدا کرنے کے ہیں اور ایشور کے معنی خالق کے ہیں۔ سب کچھ مانتے ہیں، آج پوری دنیا میں گھوم کر کے پھر جاؤ، کہیں ایشور کی، پرمیشور کی، بھگوان کی بھکتی کے لیے کوئی مندر نہیں۔ سارے مندر ہوں گے تو اس خدا کے لیے، اس خدا کے لیے، اس خدا کے لیے، گنپتی کے لیے، رام کے لیے، لکشمن کے لیے، ہنومان کے لیے، ان سب بندوں کے لیے جو اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ کے بندے، ان کے سب کے مندر ہیں، اور پوری دنیا میں ایک مندر اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس نہیں۔ تو کچھ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کچھ مانتے ہیں وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو اپنا فضل و کرم اور اپنی روزی پہنچا رہے ہیں، کسی کو محروم نہیں کرتے۔ جب یہ صورتحال ہے کہ رحمت عام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحمت ہی کی درخواست کی ہے کہ خدایا یہ نالائقوں کے بے وقوفی سے یہ ہلاک ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا اپنی مہربانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری رحمت عام ہے تو میں یہ رحمت لکھوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، یہاں سے مضمون اصل سمجھنا ہے، یہ بس میں اس رحمت کو لکھوں گا عنقریب، ابھی نہیں، عنقریب۔ اور اللہ کا عنقریب بہت لمبا ہوتا ہے،
ہمارا عنقریب اور ہے، اللہ کا عنقریب اور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ آج ہی آیت غالباً پڑھی تھی ہمارے امام صاحب نے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ مشرکین عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مان رہے، ہم پر کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ تو ان کو جواب دیے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، فرمایا آئے گا، اور یہ قاعدہ یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں کا ایک دن تمہارے یہاں 1000 ایئر، 1000 اکول ہیں ایک دن کے، لہذا 1000 سال ہوتے ہوتے کسی بھی وقت عذاب آیا تو وہ ایک ہی دن میں آیا۔ تو جیسے اللہ کے یہاں دن بڑا ہے، اللہ کے یہاں قریب بھی بڑا ہے۔ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ سب اوصاف صفتیں یاد رکھو، سب سے وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے، میں وہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ 3 صفتیں، پہلی صفت ہے پرہیزگاری، دوسری صفت ہے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا، تیسری صفت ہے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا۔ آیات سے مراد یہاں وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا۔ ابھی تو آپ نکال کر ٹوکری میں ڈالتے ہیں، عوض میں کچھ نہیں ملتا، مگر عوض میں ملے گا بہت کچھ ملے گا۔ وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدے کر رکھے ہیں، مگر ان وعدوں پر یقین چاہیے۔ الذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور چوتھی صفت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان کی پیروی کریں گے ان کے لیے رحمت لکھو۔ 3 صفتیں، پرہیزگاری جن میں ہے، زکات جو ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اور نبی آخر الزمان کی جو پیروی کریں گے ان کے لیے رحمت لکھوں گا۔ فرمایا وہ لوگ، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے کون ہیں؟ زکات دینے والے کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی، اور یہ نبی امی جس کی پیش خبریاں ان کی دونوں کتابوں میں ہیں، تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، اور اسی وصف سے ہیں۔ تورات میں بھی اسی وصف سے ہیں اور انجیل میں بھی اسی وصف سے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ رسول اور نبی میں فرق سمجھو۔ صرف انسانوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو رسول بڑا ہوتا ہے، نبی دوسرا درجے کے ہوتے ہیں۔ جیسے مولوی نیچے درجے کا ہوتا ہے، مفتی اوپر کے درجے کا۔ جو مفتی ہے وہ ضرور مولوی ہے، لیکن ہر مولوی کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے جو رسول ہے وہ ضرور نبی ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول وہ شخصیتیں ہیں جن کو نئی کتابیں ملی ہیں، نئی شریعتیں ملی ہیں، اور انہی کی کتابوں اور شریعتوں کو جو آگے بڑھاتے ہیں وہ انبیاء، جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول نبی ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل صرف انبیاء۔ یہ تو صرف انسانوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو عام خاص مطلق کی نسبت ہے، اور اگر انسانوں کے تعلق سے بھی عام دیکھا جائے تو پھر رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ نبی فرشتہ نہیں ہوگا، نبی انسان ہی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول تھے۔ قرآن کریم میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے، رسول انسان بھی ہوتا ہے، نبی صرف انسان ہوتا ہے، نبی وہ نہیں ہوتا۔ لہذا اب 3
مادے نکلیں گے، عام خاص بن وجہین کے 3 مادے نکلیں گے۔ حضرت جبرائیل صرف رسول، اور انبیاء بنی اسرائیل صرف نبی، اور بڑے بڑے جو شخصیتیں ہیں اولو العزم وہ رسول بھی ہیں نبی بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شمار ان اولو العزم انبیاء میں ہے جن میں دونوں صفتیں جمع ہیں، الرسول النبی۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی۔ تیسرا وصف بیان کیا الأمیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 وجہ سے امی کہا جاتا ہے۔ حضور کا جو لقب مبارک امی ہے یہ 4 وجہ سے۔ ایک وجہ سے یہ ہے کہ حضور کی نیٹو پلیس، جائے ولادت، اصلی وطن مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ ہے، اور عربی میں ایسا مرکب نام ہوتا ہے تو پہلا لفظ لے کر نسبت کرتے ہیں، تو ام القریٰ میں سے امی لے کر کے الامیہ یعنی ام القریٰ کے رہنے والے، جن کا اصل وطن ام القریٰ ہے۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وجہ سے الامیہ۔ دوسری وجہ میں نے کبھی ایک مسئلہ ذکر کیا تھا، سورہ جمعہ کی آیت تھی کہ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ وہ پوری جزیرۃ العرب کی پوری قوم امی کہلاتی تھی، ان پڑھ کہلاتی تھی، اور اجمیوں نے یہ ان کو نام دیا تھا کہ تم انگوٹھا چھاپو۔ اور میں نے کہا تھا کہ وہ ساری قوم ان پڑھ نہیں تھی، لیکن اکثریت ان پڑھ تھی، تو دوسرے لوگ تنابز القاب کے طور پر یہ فقرہ کستے تھے، اور یہ اس کے جواب میں انہیں کہتے تم بے زبان جانور ہو، آج اجمی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 7 صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 صاحبزادے تھے، اور تمام صاحبزادوں کی اولادیں چلی ہیں، اور ایک قوم وجود میں آئی ہے۔ ان میں سے ان 7 صاحبزادوں میں سے 2 ہی کو لوگ عام طور پر جانتے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، کیونکہ قرآن کریم میں بکثرت انہی کا ذکر ہے، اور بڑی بڑی قومیں جو وجود میں آئی ہیں وہ ان 2 سے وجود میں آئی۔ حضرت اسحاق سے بہت بڑی قوم پیدا ہوئی، اور حضرت اسماعیل سے بہت بڑی قوم پیدا ہوئی۔ باقی جو 5 صاحبزادے تھے ان کی قوم، ان سے بھی قومیں وجود میں آئی تھی، مگر اللہ جانے آج ہیں یا نہیں ہیں، ہلاک ہوئی یا ختم ہوگی۔ یہ مدین جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے کی اولاد تھی مدین، اور یہ 7 لڑکوں کا تذکرہ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی قصص القرآن میں۔ بہرحال یہ جو 2 بھائی ہیں نامور، ان کی اولاد میں مقابلہ ہے، باپ کی اولاد میں مقابلے ہوتے ہیں، ایسے انسانی فطرت ہے، اور اب تک جو نبوت کا سلسلہ آ رہا ہے وہ ادھر آ رہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر ان کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں یہ بات پیشین گوئی کے طور پر نازل کی گئی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے وہ امی ہوں گے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے۔ جو جزیرۃ العرب میں جو قوم بستی تھی، جو قحطان اور عدنان 2 قبیلے تھے، ان کے اندر ہوں گے۔ یہ بات ان کے اندر لکھی گئی تھی کہ تم میں اتنے سارے 1 لاکھ پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں، مگر ان کی کتابوں میں تھا کہ نبی، آخری نبی بنو اسماعیل میں آنے ہیں، وہ نبی امی ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے، اس لیے حضور کا نام امی ہے، یعنی وہ جو امی قوم کہلاتی ہے اس کا ایک فرد ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ غیروں نے بنو اسماعیل کو امی جو لقب دیا تھا وہ کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا،
کسی سے کچھ نہیں پڑھا، کسی انسان سے آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کے پاس جو علم تھا اللہ کا عنایت فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جس بندے سے ملنے گئے تھے وہاں ہے کیا ہے عبد من عبادنا آتینا رحمۃ علمناہ من لدنا علما، سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام جس بندے سے ملنے گئے تھے اس بندے کو اللہ جو علم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام بھی صبر نہیں کر سکے تھے ان کے معاملات پر، وہ علم اللہ نے ان کو دیا، علمناہ من لدنا علما۔ اور ایسا جو علم اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتا ہے اسے اصطلاح میں کہتے ہیں علم لدنی۔ یہ جو سورہ کہف میں ہے لدنا، وہاں سے محاورہ لیا گیا ہے، اس میں یا لگائی گئی علم لدنی، یعنی جو اللہ کے یہاں سے علم ملتا ہے، کسی کتاب سے یا کسی انسان سے حاصل نہیں کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ تھا وہ اللہ کے یہاں سے علم لدنی ملا ہوا تھا، کسی انسان سے یا کسی کتاب سے حضور نے علم حاصل نہیں کیا تھا، کسی انسان سے پڑھا ہی نہیں تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کتابوں کا مطالعہ کیسے کریں؟ آج ہی آیت پڑھی گئی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ فرمایا کہ آپ قرآن کے نزول سے 40 سال سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے۔ معلوم ہوا تو بعض گجراتی جو بائیں ہاتھ سے لکھتے وہ ٹھیک نہیں کرتے، بازا گجراتی ہوتا ہے بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، اصل دائیں ہاتھ سے لکھنا ہے، اور جو بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کر دے گا تو پھر دائیں ہاتھ بیکار ہو جائے گا، اور اس کو روک لے گا دائیں ہاتھ سے مشق کرے گا، دائیں ہاتھ چل پڑتا ہے، ہم نے تجربے کیے۔ بلا کا خود تو بیمینک، آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، تو حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں سیکھے تھے، کسی سے کتابیں پڑھنا نہیں سیکھے تھے۔ حضور کے پاس جو کچھ علم آتا تھا وہ وہی کے ذریعے آتا تھا، وہی مطلوع قرآن کریم کے ذریعے یا وہی غیر مطلوع کے ذریعے سے علم آتا۔ کیوں؟ قرآن نے اس میں سے حکمت ابھاری ہے، اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، دنیا بھر کی لائبریریوں کا مطالعہ کیے ہوئے ہوتے اور قرآن پیش کرتے تو دنیا یہ کہتی ہے ہم پڑھتے لکھتے تھے، مطالعہ کرتے کرتے معلومات جمع کرتے ایک نئی کتاب لکھ ماری۔ یہ باطل پرستوں کو یہ شک کرنے کا موقع ملتا ہے، اب کیا کہیں گے کہ کتب خانوں کا مطالعہ کر ڈالا ہے اور پڑھ فلاں استاد سے ماہر تھا اسے پڑھ لیا ہے اور پڑھ اپنے علوم جمع کر کے 40 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھنی شروع کر دی ہے۔ یہ تو کہنے کا موقع ہی نہیں۔ مکہ والے سارے جانتے ہیں کہ 40 سال تک اس بندے نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، یہ مطالعہ کرنا ہی جانتا نہیں، یہ لکھنا تک جانتا نہیں، اور اچانک ایسی کتاب پیش کر رہا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر لوگوں نے ایک الزام اور رکھا تھا حضور پر کہ ان کے فلاں صاحب سے تعلقات ہیں، وہ ان کو یہ قرآن سکھلا ہے۔ قرآن نے سورہ نحل میں اس کا جواب دیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ قرآن نے جواب دیا، لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ وہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ تو زبردستی انگریزی بولتا ہے، فش بٹ ناٹ فش انسائڈ واٹر۔ اب ایسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنے والا اتنا فصیح ہو بلی قرآن کریم کہاں سے سکھلا دے؟ وہ ایک اجمی تھا، عرب نہیں تھا، جس کا نام لیتے تھے مکہ کا ایک آدمی تھا، وہ عرب نہیں تھا، اجمی تھا، اور مکہ میں آ کر بس گیا تھا۔ تو جیسے یہاں ساری دنیا کے لوگ آ کر ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنے لگتے ہیں، لیکن اہل لسان جیسی انگریزی تھوڑی بول سکتے ہیں، تو وہ بھی انگریزی بولتا تھا، مکہ میں رہتا تھا، مگر ٹوٹی پھوٹی اس کی عربی تھی۔ وہ اتنا شاندار عربی قرآن کہاں سے سکھلا دے؟ تو بہرحال تیسری وجہ حضور کا کسی انسان سے نہ پڑھا لکھا ہونا، اور یہ
اس لیے یہ اللہ کی حکمت میں یہ چیز پہلے سے رہی تاکہ قرآن پیش کیا جائے، اور قرآن کا معجزہ ہی اس کی بلاغت و فصاحت ہے، تو اس معجزے میں کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اللہ نے علم ازلی میں اپنے حبیب کے لیے یہی وصف پسند کیا، اور آپ نے نہ کسی کے سے پڑھا نہ کسی سے ویسے ہی مطالعہ کرنا سیکھ گئے، کچھ نہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت ہوتی ہے، اس امت میں سے آخر میں تا نکال کر کے یا لگا دی تو امی بنتا ہے۔ امی یعنی امت والا، اس معنی کر کے ہر پیغمبر امی، امت والے، اور سب سے بڑی امت حضور کی ہے، لہذا سب سے بڑے امی حضور ہیں۔ اس کا بھی ایک حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ میدان قیامت میں یہ پکارا جائے گا کہ نبی امی سامنے آئے، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کس کو بلایا جا رہا ہے، ہر یہ کہے گا کہ ہم بھی امی ہیں، سارے نبیوں کے پاس امت ہے۔ تو پھر دوبارہ اعلان ہوگا کہ النبی الامی العربی، تب پھر حضور سامنے آئیں گے، اور وہ لمبی حدیث۔ اور جس صورت میں امی کے معنی نہ پڑھا ہوا ہوں گے تو اس صورت میں یہ لفظ ام کے معنی ہیں ماں، مدر، تو امی معنی ماں والا، یعنی جو ماں والا ہی ہے، اس نے آگے کچھ نہیں، یہاں سے امی سے لفظ رکھا کہ جو ماں کی ہی لاڈ پیار میں رہے گا وہ کچھ پڑھے گا لکھے گا نہیں۔ اسی لیے بچہ سب سے پہلے اماں کا پارا پڑھتا ہے، پھر ابا کا پارا پڑھتا ہے، وہ اماں کا پارا پہلے پڑھتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ دیکھو کب واقعہ پیش آیا ہے پور کا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے کہ جس رحمت کو آپ نے مانگا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جو رحمت آپ نے مانگی ہے وہ رحمت میں لکھوں گا، مگر اس امت کے لیے لکھوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، ستھری چیزوں کی حلت کا اعلان کرنا، گندی خبیث چیزوں کی حرمت کا اعلان کرنا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان سے بندشیں اتار دینا، بندشیں سے اتار دینا یعنی پہلی امتوں کے لیے جو سخت احکام دیے گئے تھے کسی مسئلے سے، وہ احکام بدل دیے گئے۔ اس امت میں، حضور کی امت شریعت میں وہ احکام بدل دیے۔ مثلا بنی اسرائیل کے لیے اونٹ حرام تھا، اونٹ کا دودھ گوشت ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے کسی بھی جانور کی چربی جو ہڈی گوشت کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے پیٹ میں سے ایک الگ چربی کا پردہ نکلتا ہے، یہ چربی حرام تھی۔ وہ جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی وجہ سے ان کو یہ سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ایسی سختیاں اس امت میں ختم۔ یہ ایک بات مفسرین کہتے ہیں، اللہ جانے کیا کہاں تک ہے صحیح، کہ پہلی بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ آدمی کا بدن ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، چمڑی کاٹ دینی پڑے گی۔ کتنا سخت حکم ہے، جہاں ناپاکی لگی کہ دھونے سے نہیں ہو، چمڑی کاٹو۔ یہ بات لکھی ہے لیکن اللہ جانے یہ کہاں تک صحیح ہے۔ ممکن ہے چمڑے سے مراد اس زمانے میں جو چمڑے کا لباس پہنتے ہوں وہ چمڑا ناپاک ہو تو وہ چمڑا دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اسے کاٹنا پڑے گا، کیونکہ چمڑے پر کوئی چیز لکوڈ گرے گی تو چمڑا پیے گا، اور پیا پھر نکلے گا نہیں اندر سے دھونے سے۔ کپڑا اگر ناپاک ہو تو کپڑا بھی پیے گا، لیکن آپ دھو کر کے نچوڑیں گے تو اندر سے نکل جائے گا۔ لیکن چمڑے کی صدری ہے، اس صدری پر بچے نے پیشاب کر دیا، اب وہ چمڑا اس پیشاب کو پیے گا، پھر دھونے سے وہ اندر سے نہیں نکلے گا، جوتے میں نہیں نکلے گا، چمڑے کا موزہ ہے نہیں نکلے گا۔ اس شریعت کے لیے آسانی ہے، اوپر سے 3 مرتبہ دھو ڈالو، صاف ہو جائے، پاک ہو گئے، اندر سے نہیں نکلا۔
لیکن ان کے لیے یہ حکم تھا کہ چمڑا کاٹو، اتنا چمڑا کاٹ کر پھینکو، دھونے سے پاک نہیں ہو۔ تو شاید چمڑا کاٹنے سے یہ چمڑا کاٹنا مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کا چمڑا کاٹنا مراد ہو۔ بہرحال اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ ہے چمڑا کاٹنا ہے تو بھی کتنا سخت حکم ہے۔ صدری کٹ گئی، موزہ کٹ گیا، جوتا کٹ گیا، ناپاکی گر گئی اور سارا بیکار ہو گیا تو بھی حکم سخت ہے، اور جسم کی کھال کاٹنے کا حکم ہے تو اس سختی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں، ایسے پچھلی امتوں پر کچھ سخت احکام تھے وہ اس امت میں ختم کر دیے گئے، یضع عنہم اسرہم۔ اس کے علاوہ کچھ توق تھے جو لوگوں نے اپنی گردنوں میں ڈال دیے تھے، جیسے اس امت نے بھی بہت توق اپنے گردنوں میں ڈال رکھے ہیں۔ جو جتنے بدعتی ہیں، خرافی ہیں، رسوم و رواج کے پابند ہیں، یہ سب رسوم و رواج، یہ توق ہیں جو لوگوں نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی شریعت نہیں۔ آج مسلمانوں بے شمار لوگ ہیں کہ رسموں کے پابند ہیں، خرافات کے پابند ہیں، بدعات کے اندر مبتلا ہیں، اور ان کو احکام شرعیہ کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اہتمام سے کرتے ہیں۔ اور یہ سب وہ توق ہیں جو مسلمانوں نے ڈال رکھے ہیں۔ ایسے توق پچھلے لوگوں نے بھی اپنے گردنوں میں ڈال رکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سارے توق گردنوں سے اتار دیے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پھر مضمون کو اور کلیئر کیا گیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کا احترام کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تعزیز اور نصرت میں فرق ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ عزروہ میں کسی کا احترام سے تعاون کرنا، احترام دماغ میں عزت و احترام ریسپیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کی مدد کریں کہ تعزیز ہے۔ اور مدد لفظ عام ہے، ہیلپ کرنا کسی کی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ دماغ کے اندر اس کا ریسپیکٹ بھی ہو۔ تو فرمایا کہ جو نبی امت کی، نبی امی کی، ان کی ریسپیکٹ کی وجہ سے مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ یہ وہی مضمون جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے، اللہ کے کسی نبی کو کہیں نور نہیں کہا۔ دیکھو یہاں صاف ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرتے ہیں اس لائٹ کی جو حضور کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن۔ اسی لیے وہ آیت جو میں نے پہلے بتائی تھی کیا تھی، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، وہاں نور اور کتاب مبین ایک ہیں، کیونکہ آگے واحد کی ضمیر ہے، یہدی بِهِ اللَّهُ۔ تو یہاں تو صاف ہے کہ حضور کے ساتھ نور اتارا گیا، وہ یہ قرآن پاک۔ تو جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ کہاں؟ دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ کہاں؟ دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی کامیابی ہونے والے یہی ہیں، آخرت میں تو کامیاب ہونے والے یہ ہیں ہی۔ پھر اس کے بعد نئی آیت سے قل یا ایھا الناس سے نیا مضمون شروع ہوا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک ایک مضمون ہے، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بتلا دی گئی تھی کہ آپ نے جو رحمت مانگی ہے، انہوں نے مانگی تھی وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، دونوں جہاں کی کامیابی، جو آپ دونوں جہاں کی کامیابی مانگ رہے ہیں وہ کامیابی میں آخری امت کو دیں۔ جب نبی امی آئیں گے اور جو ان کی پیروی کریں گے اور جو ان کے احکام پر عمل کریں گے، ان کے لیے وہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بتائی گئی تھی اس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، آج ہم اسے بھولے ہوئے ہیں۔
آج بس ہم بس چل رہے مسلمان کہلاتے ہیں، نہیں، کامیابی دونوں جہاں کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، ایک ایک جزیے میں پیروی کرنے میں ہے، اور خاص طور پر اس نور کی پیروی میں ہے جو نور حضور کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی تعلیمات کو حفظ جان اپنے گلے سے لگانے کی اور اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ دعا ہو تو گئی، یہ دعائی تو کیوں اور کیا یہ دعائی تو کیوں اور کیا حافظانہ ضروری دعا کے